کچھ شخص جو ہیں وہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں، حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کے لیے کہ سلمان و منا اہل بیت ہے، اپنے آخری وقت میں مدائن میں جو بہت مریض ہیں تو اس وقت بھی کہا کہ مجھے قبرستان لے کے جاؤ. قبرستان لے کے گئے تو وہاں پر انہوں نے ایک قبر سے خطاب کیا. ظاہر ہے سلمان فارسی ہیں تو مردہ قبر سے باہر آیا اور اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے موت کا. یعنی آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی جیسی ہستی کہ جس کے لیے اہل بیت کہہ رہے ہیں سلمان و منا اہل بیت، یا مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ سلمان اگر تمہارا ایمان ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ابو ذر جو ہے وہ تمہیں تلوار سے جو ہے وہ قتل کر دینی. اتنا ایمان. اس پر بھی حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ موت کے وقت ماجرا کیا ہے. تو اس مردے نے، جو بہت طولانی حدیث ہے، اس مردے نے مرنے کی کیفیت کو بتایا ہے. وہ بہرحال اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ انسان ڈرانے کی باتیں کرے یا ڈریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم جس چیز کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اس زندگی کو خراب کریں. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام اپنے بیٹے کو جب وصیتیں کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ زندگی کیسی ہے، تمہیں اس طرف جہاں جانا ہے وہاں کی فکر زیادہ کرنی ہے. وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ ان کے بیٹے سید احمد نے جب بہت عرصے کے بعد اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اتنا دیر کیوں لگ گئی خواب میں آتے؟ تو کہا بیٹا اس جہان میں معاملہ بہت زیادہ سخت ہے، یہاں تک کہ وہاں یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہاتھ اٹھایا تھا، یعنی آپ کو پتہ ہے امام خمینی کی تصویریں ہیں، بہت ساری لوگ کھڑے ہوئے، امام خمینی نے کہا یہ جو میں نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کا بھی مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے. امام خمینی جیسی شخصیت، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں دل مطمئن کے ساتھ جا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا میں تو پھر گزر گیا ہوں، لیکن تم خیال کرنا اس زندگی کو اس زندگی کی خاطر مت بیچنا. یعنی اس کی اتنی قیمت نہیں ہے کہ وہ خراب کرو. اب مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ آپ کی میٹنگ ہے اور آپ کی گاڑی کہیں کوئی ٹچ ہو جاتی ہے، چھوٹی سی خراش آ جاتی ہے یا تھوڑی سی آ جاتی ہے. اگر آپ ویسے دیکھیں تو پریشان ہوں، لیکن جہاں آپ جا رہے ہیں وہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو آپ کہتے ہیں چھوڑو مجھے ابھی فی الحال بہت جلدی ہے، مجھے پہنچنا ہے. کیوں پہنچنا ہے بھائی؟ آپ اپنا نقصان لے لیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ کی گاڑی میکینک کے پاس لے آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا. کیوں؟ کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہیں اس کی پرائس بہت ہائی ہے، اس کے مقابلے میں یہ نقصان آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. خوب اسی اپنی زندگی کی مثال سے دیکھیں، یہ جو زندگی میں آ رہا ہے، کہیں مثال بیمار ہو گیا ہے، کہیں انسان مطلب پریشانی ہو گئی ہے، کہیں کوئی چیز چھن گئی ہے، کہیں کوئی چیز کم ہے، تو یہ کمیاں آپ کو ایسا نہ کر دیں کہ آپ اپنی قیامت سے غافل ہو جائیں. انسان چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کی خاطر اپنے بہن بھائیوں کا دشمن ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بے احترامی کرنے لگ جاتا ہے. چھوٹی سی چیز چاہے مطلب کتنی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں رشتے برباد کر دیتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ یہاں ایک ایک چیز اور وہاں جو خدا دے گا. ایک عام آدمی کے لیے بھی جو جنت ہے وہ دنیا کے 8 برابر ہے، کئی گنا بڑی ہے. لیکن ہم کیونکہ متوجہ نہیں ہیں. مثال کے طور پر انسان عام زندگی میں جا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، میں معذرت سے ظاہر ہے میں ابھی مارچ سے تو اترا نہیں، یہیں پہ ہوں تو یہیں کی مثالیں دیتا ہوں. مثلا آپ جا رہے ہیں، آپ بے دھیانی میں آپ کو عادت ہے ٹیکسٹ کرنے کی، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل کرنے کی، لیکن جب تک آپ کے ساتھ کوئی ایک ایسا حادثہ پیش نہیں آتا آپ کبھی بھی یہ کام نہیں چھوڑیں گے. کوئی ایک حادثہ آ گیا، آپ زندگی بھر فون یوز نہیں کریں گے، نہیں ایک دفعہ ایسا حادثہ ہو گیا میں بچ گیا ہوں. زندگی ایسے ہی ہے، بعض اوقات جب تک اس کو جھٹکا نہیں لگتا زندگی میں انسان متوجہ نہیں ہوتا، غفلت میں ہے. پروردگار قرآن میں کتنی جگہ ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ غفلت سب سے بڑا نقصان ہے. امام پہ فرما رہے ہیں کہ میں صبح ایسے کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے. دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں کہ اعمال محفوظ، یعنی میں صبح ایسے کر رہا ہوں، دن تو کم ہو رہا ہے
اب یہ تو کم ہو ہی رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہے کہ دن کم ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، نہیں، جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ محفوظ ہو رہا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مس ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے کیمروں سے بھاگ سکتے ہیں، آپ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں، خدا کی بارگاہ سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ لا یمکن الفرار من حکومت، ایک دعائے کمیل کا فراز ہے کہ پروردگار تیری حکومت سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ جو آپ سارا دن دیکھتے ہیں وہ رات کو پرائم ٹائم پہ ٹی وی چینل پہ دکھایا جائے، کیا کریں گے آپ؟ جو آپ صبح اٹھے آپ نے دیکھا، آپ کی آنکھیں جہاں جہاں چلتی گئیں، رات کو پرائم ٹائم پہ 9 بجے وہی ساری چیزیں اگر دکھائی جائیں تو کیا آپ دیکھیں گے پورا دن؟ کیسے آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے؟ کیونکہ سب کچھ دکھایا جائے گا کہ تمہاری نگاہ سڑک پہ کہاں اٹھی، تمہاری نگاہ بازار میں کیسے اٹھی، تمہاری نگاہ آفس میں کیسے اٹھی، تمہارے ذہن میں جو خیالات آئے تھے، وہ انسان کتنا ہوگا۔ لیکن کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں یہ دکھایا جائے گا، یہ سب دکھایا جائے گا، یعنی وہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر، مثقال کتنا ہے، بہت چھوٹا سا ہے جہاں قرآن کہہ رہا ہے اس کے برابر بھی اگر تم نے خیر کی ہے تو تمہیں دکھائی جائے گی، اور اگر شر کیا ہے تو تمہیں دکھایا جائے گا۔ اس کی اسکرین بہت بڑی ہے اور وہ سب کو دکھائے گا۔ اس لیے تو روایت ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا گھر میں اپنی بیٹی کے آتے ہیں، ایام فاطمیہ بھی شروع ہو رہے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ بیوی جو ہیں وہ پریشان ہے اور چہرے پر ایک پریشانی کا۔ کہا کہ بیٹی کیا ہوا، کیسی پریشانی ہے؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ کہا بیٹی کیسی پریشانی؟ کہا بابا قیامت میں سب لوگ عریاں ہوں گے، یعنی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، ہر چیز ظاہر ہوگی، کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ میں آپ سے چھپا سکتا ہوں چیزوں کو، میرے اندر کیا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ میں اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنی اندر کی پرسنالٹی کو ہائڈ کر سکتا ہوں، خوشبو لگا کر اپنے بدبودار سوچوں کو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنی نگاہوں کو چھپا سکتا ہوں، لیکن قیامت میں ہر چیز عیاں ہوگی، چھپی بھی نہیں ہوگی۔ تو بیوی فرماتی ہیں بابا میں اس دن سے پریشان ہوں، ہر چیز عیاں ہوگی۔ تو ایسے میں پروردگار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ کیا ہی بات ہے ان گھرانوں کی کہ جہاں ملائکہ اترتے ہیں۔ بیوی فرماتی ہیں آئے، حضرت جبرائیل نے آ کر سلام پیش کیا، کہا رسول خدا کو کہ اے میرے حبیب فاطمہ کو ہمارا سلام دیجئے، اور خداوند متعال نے کہا ہے کہ فاطمہ سے پریشان مت ہوں، ہم قیامت والے دن ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائرے میں رکھیں گے، نور کے، وہ بھی کیسی، یعنی چھپا کے رکھیں گے، نہ صرف چھپا کے رکھیں گے بلکہ ایک نور کے ساتھ رکھیں گے۔